السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں والا ہے۔ اس مہینے میں ایک بندہ یا کوئی بھی اللہ کی بندی اپنے رب سے جو چاہتی ہے وہ مانگ لیتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس مہینے کی خاصیت ہے، یہ اس مہینے کی برکت ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے برابر اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی مانگنے والا مانگے، اللہ کی طرف سے عطا ہوگا۔ کوئی جھولی بھرنا چاہے اللہ تعالی بھر دے گا، کوئی مراد حاصل کرنا چاہے اللہ رب العزت عنایتوں کی اور برکتوں کی بارش اور اس کی مراد کو پورا کر دے گا۔ یہ اس مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کی نوازش ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ اس مہینے میں کچھ کلمات ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کی جائے تو اللہ رب العزت اس کو کبھی رد نہیں کرتا، اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتا ہے۔ آپ ادھر پڑھیں گے اور ادھر انشاءاللہ آپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ آپ ادھر یہ کلمات پڑھنے کے بعد، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد، کرنے کے بعد اللہ سے مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کی مراد کو پورا کر دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی سن لے گا، ہر التجا، خواہش اور ہر آرزو اور ہر طرح کی پریشانی آپ کی دور کر دے گا، آپ کی بگڑی بنا دے گا۔ یہ کلمات ہیں ہی ایسے کہ ان کلمات کے اندر اللہ رب العزت نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ رب العزت کو بھی رحم آ جاتا ہے اور اللہ رب العزت بھی چاہتا ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس بندے کا بیڑا پار لگا ہی دوں۔ وہ کلمات کیا ہیں، وہ وظیفہ کیا ہے، میں کلمات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھیے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں دن ہو یا رات، بہتر ہے رات، تہجد کا وقت سب سے بیسٹ ٹائم، تہجد کے وقت آپ 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے بعد آپ یہ مختصر سے چھوٹا سا وظیفہ کر لیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل، جس کا ترجمہ ہے کہ مجھے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین زبردست کارساز ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے، اللہ میری بگڑی بنانے والا ہے۔ یہ کلمہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، آپ ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں، یعنی 100 دفعہ اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اے زندہ اور باقی رہنے والی ذات، برحمتک استغیث، تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما، اپنی رحمت کے صدقے میری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی رحمت کے صدقے میری مراد کو پورا فرما، یا حی یا قیوم۔ یہ کلمات آپ جب کہیں گے اللہ کو پیار آ جائے گا اور آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کی مشکل کام آپ کے بن جائیں گے۔ یا حی یا قیوم آپ یہ پڑھیے، ایک تسبیح آپ کو اس کی پڑھنی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے بعد ایک کلمہ اور پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، بہت چھوٹا سا کلمہ ہے، آپ یہ پڑھیں گے اللہ رب العزت ہر طرح کی ٹینشن، ہر طرح کی فکر، ہر طرح کے غم، ہر طرح کی الجھن، ہر طرح کی پریشانی کو آپ کی دور کر دے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو ایسی جگہ سے رزق مرحمت فرمائے گا آپ نے اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا کہ آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کیجئے، یہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، آپ کی ایک ایک زبان سے نکلی ہوئی التجا کو اللہ رب العزت نوٹ کر لے گا اور اس کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ رب العزت معجزوں کے فیصلے فرما دے گا،
کن کے فیصلے فرما دے گا، آپ کیجئے، بہت طاقتور وظیفہ ہے، آپ یہ عمل کیجئے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، ایک دفعہ اول و آخر حسبی اللہ و نعم الوکیل ایک تسبیح، اس کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ایک تسبیح، اس کے بعد استغفر اللہ آپ یہ پڑھیے، آپ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت عمل کے توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔